بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تم سے پوچھتے ہیں حرکات اور حروف اعرابیہ لفظ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ کہیں لفظ ہیں تو زیدن کو مرکب ہونا چاہیے، حالانکہ یہ مفرد ہے۔ اگر لفظ نہیں تو لفظ کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں، کیونکہ حرکت اعرابیہ پہ سچی آ رہی ہے، اس کا تلفظ کرنا ممکن ہے۔ سوال، ہم تم سے پوچھتے ہیں حرکات اور حروف اعرابیہ لفظ ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کہیں لفظ ہیں تو زید کو مرکب ہونا چاہیے، حالانکہ یہ مفرد ہے۔ اگر لفظ نہیں ہے تو لفظ کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں، کیونکہ حرکت اعرابیہ پہ سچی آ رہی ہے، اس کا تلفظ کرنا ممکن ہے۔ جواب، حرکت اعرابیہ اور حروف اعرابیہ لفظ نہیں، باقی رہی یہ بات کہ ان پہ تعریف سچی آ رہی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے لفظ کی تعریف میں بالاستقلال کی قید محذوف ہے۔ اصل عبارت ہے ما یتلفظ بہ الانسان بالاستقلال، یعنی لفظ وہ ہے جس کا انسان بالاستقلال تلفظ کرے۔ حرکات اور حروف اعرابیہ کا مستقل طور پہ تلفظ کرنا ممکن نہیں ہے۔ جواب، حرکات اعرابیہ اور حروف اعرابیہ لفظ نہیں، باقی رہی یہ بات کہ ان پہ تعریف سچی آ رہی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے لفظ کی تعریف میں بالاستقلال کی قید محذوف ہے۔ اصل عبارت ہے ما یتلفظ بہ الانسان بالاستقلال، یعنی لفظ وہ ہے جس کا انسان بالاستقلال تلفظ کرے۔ حرکات اور حروف اعرابیہ کا مستقل طور پر تلفظ کرنا ممکن نہیں ہے۔ سوال، بالاستقلال کی قید سے حرکات اعرابیہ لفظ کی تعریف سے خارج ہوتی ہیں، لیکن حروف اعرابیہ خارج نہیں ہوتی، کیونکہ حروف اعرابیہ تلفظ میں مستقل ہیں۔ سوال، بالاستقلال کی قید سے حرکات اعرابیہ لفظ کی تعریف سے خارج ہوتی ہیں، لیکن حروف اعرابیہ خارج نہیں ہوتے، کیونکہ حروف اعرابیہ تلفظ میں مستقل ہیں، یعنی ان کا تلفظ کرنا الگ ممکن ہے۔ جواب، حروف اعرابیہ حرکات اعرابیہ پر محمول ہے۔ حروف اعرابیہ حرکات اعرابیہ پہ محمول ہیں، کیونکہ حرکات اعرابیہ اصل ہیں اور حروف اعرابیہ فرع اصول ہے، فرع اصل کے تابع ہوتی ہے، لہذا جب حرکات اعرابیہ استقلال کی قید سے خارج ہو گئی تو فرع بھی خارج ہو جائے گی۔ جواب، حروف اعرابیہ حرکات اعرابیہ پر محمول ہیں، کیونکہ حرکات اعرابیہ اصل ہیں اور حروف اعرابیہ فرع اصول ہے، فرع اصل کے تابع ہوتی ہے، لہذا جب حرکات اعرابیہ استقلال کی قید سے خارج ہو گئی تو فرع بھی خارج ہو جائے گی۔ سوال، بالاستقلال کی قید سے لفظ کی تعریف سے تنوین خارج ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تلفظ میں مستقل نہیں ہے، حالانکہ یہ لفظ ہے۔ سوال، بالاستقلال کی قید سے لفظ کی تعریف سے تنوین خارج ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تلفظ میں مستقل نہیں، حالانکہ یہ لفظ ہے۔ جواب، استقلال عام ہے، استقلال بالتشخص ہو یا بالنوع ہو، تنوین کا تلفظ اگرچہ مستقل بالتشخص نہیں لیکن مستقل بالنوع ہے، کیونکہ یہ حروف کی نوع سے ہے۔ حرف کا تلفظ کرنا ممکن ہے، حرف تلفظ میں مستقل ہے۔ جواب، استقلال عام ہے، استقلال بالتشخص ہو یا بالنوع ہو، تنوین کا تلفظ اگرچہ مستقل بالتشخص نہیں لیکن مستقل بالنوع ہے، کیونکہ یہ حرف کی نوع سے ہے، حرف تلفظ کرنے میں مستقل ہے، حرف کا تلفظ کرنا ممکن ہے۔ سوال، لفظ کی تعریف جامع نہیں، کیونکہ یہ ضمیر متصل پہ سچی نہیں آتی، کیونکہ ضمیر متصل تلفظ میں غیر مستقل ہے، حالانکہ ضمیر متصل لفظ ہے۔ سوال، لفظ کی تعریف جامع نہیں، کیونکہ یہ ضمیر متصل پہ سچی نہیں آتی، کیونکہ ضمیر متصل تلفظ میں غیر مستقل ہے، حالانکہ ضمیر متصل لفظ ہے۔ جواب، استقلال عام ہے، استقلال بنفسہ ہی ہو یا بمرادفہ ہی ہو۔ استقلال عام ہے، استقلال عام ہے، مستقل بنفسہ ہی ہو یا مستقل بمرادفہ ہی ہو۔ ضمیر متصل تلفظ میں اگرچہ مستقل بنفسہ ہی نہیں ہے لیکن مستقل بمرادفہ ہی ہے، یعنی اس کا مرادف ضمیر منفصل ہے اور وہ تلفظ میں مستقل ہے۔